الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل سے اور اللہ کے کرم سے مدینہ طیبہ کے علاقہ میں تشریف لا چکے. مسجد قباء کی تعمیر ہوئی، چند دن میرے آقا یہاں ٹھہرے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی نے مسجد قباء سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور آپ محلہ بنی سالم کے اندر آ کے قیام پذیر ہوئے اور یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی. آج بھی اس مسجد کا نام مسجد الجمعہ ہے اور 100 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نبی کے ساتھ اس نماز جمعہ میں شرکت فرمائی. پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے بعد یہاں سے آگے بڑھنے کا ارادہ فرمایا اور آپ اونٹنی پہ سوار ہوئے. سارے قبیلے، ساری جماعتیں آپ کی اونٹنی کے ارد گرد ہو گئی. یا رسول اللہ، چند دن یہاں ٹھہریے. آپ نے فرمایا مجھے آگے بڑھنا ہے. بنو بیازا کا خاندان، بنو سعیدہ کا خاندان میرے نبی سے کہنے لگا اللہ کے نبی، ہمارے پاس تلوار بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، نیزے بھی ہیں، تیر بھی ہیں، آپ یہاں رہ جائیں، دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. میرے نبی نے فرمایا مجھے ایک ایسی بستی میں جانے کا حکم ہے جو ساری بستیوں کو کھائے گی. مراد اس سے مدینہ طیبہ ہے اور مراد اس سے وہ جہاد ہیں جو آپ نے مدینہ طیبہ میں جا کر کیے ہیں. مختلف علاقے ہیں جہاں سے کافروں کو شکست ہوئی ہے اور اللہ کے نبی نے ان کو غلبہ حاصل کرنے کے بعد اسلام کا مرکز بنایا تھا. مدینہ کی بستی میں نے جانا ہے. یہ بستی تمام بستیوں کو کھائے گی اور تمام بستیوں پہ غالب آئے گی اور تمام بستیوں پہ اپنا ایمان بچھائے گی اور تمام بستیوں پہ مدینے کا نور پڑے گا اور تمام بستیوں پہ مدینہ کا سرور بڑھے گا، مدینے کا ذائقہ بڑھے گا. حضور پاک آگے بڑھتے جا رہے ہیں. خواتین کی آوازیں آ رہی، مردوں کی آوازیں آ رہی. یا رسول اللہ، آپ رک جائیے، ہم کھانا کھلانا چاہتے ہیں، پانی پلانا چاہتے ہیں، آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، رات کو آپ کو گھر میں سلانا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی آگے بڑھ رہے ہیں. پھر آوازیں آ رہی ہیں یا رسول اللہ، ہمارے اندر کوئی کمزوری ہے. میرے نبی نے فرمایا نہیں، کوئی کمزوری نہیں، میں اونٹنی پر بیٹھا ہوں. یہ اونٹنی کو اللہ کا حکم ہے، جہاں تک یہ چلے گی چلے گی، جہاں بیٹھے گی بیٹھے گی، اور جہاں یہ بیٹھے گی وہاں اس نبی کا مقام ہوگا، وہاں اس نبی کی رہائش ہوگی، وہاں اس نبی کا گھر ہوگا. اونٹنی چلتی گئی. محلہ بنو بیازا، لوگ وہاں پہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہے ہیں، مائیں دعائیں کر رہی ہیں کاش اللہ کے نبی یہاں رک جائیں. آگے محلہ تھا، محلہ بنو سعیدہ، وہاں کے لوگ دعائیں کر رہے ہیں کاش کہ اللہ کے نبی یہاں پہ رک جائیں. آگے ایک محلہ آتا ہے جس کا نام محلہ بنو نجار ہے. بنو نجار کے لوگ رو رہے ہیں اور میرے نبی سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، ہم آپ کے رشتہ دار ہیں،
آپ کے ننہیال ہمارے علاقے میں ہیں، آپ کے نان کے محلہ بنو نجار میں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اونٹنی کو چلنے دو، جہاں تک یہ جائے اس کو جانے دو، جہاں یہ رک جائے رکنے دو، وہیں پر میرا مقام ہوگا۔ بنو نجار کے اندر ایک جگہ پر اونٹنی بیٹھ گئی، خوش ہو گئے کہ یہاں پر اللہ کے نبی ٹھہریں گے۔ پھر اونٹنی اٹھی، پھر وہ رونے لگے، پھر تھوڑی آگے چلی، پھر بیٹھ گئی، پھر خوش ہو گئے۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں بنو نجار کا علاقہ ہے جہاں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیام کریں گے۔ اور جس وقت اونٹنی بیٹھی آواز نکالی، آواز کا مقصد یہ تھا کہ یا رسول اللہ سفر مکمل ہو گیا ہے، آپ اتر جائیے۔ میرے نبی اترے، سامنے ایک صحابی کا گھر تھا جن کا نام ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ غریب صحابی تھے، 2 منزلہ گھر تھا، کچی چھت تھی، جب پانی آتا نیچے تک آ جاتا اور غربا صحابہ میں ان کا شمار ہوتا۔ آج رحمت للعالمین کی اونٹنی سامنے رک گئی۔ ابو ایوب انصاری کی خوشی، آپ کی بیوی کی خوشی، آپ کے گھر کی خوشی، آپ کو یہ سعادت، سیدھے آئے، میرے نبی کے سامان کو پکڑا، نیچے اتارا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں مجھے اس جگہ ٹھہرنے کا حکم ہے، مجھے اس جگہ ٹھہرنے کا حکم ہے، مجھے اس جگہ ٹھہرنے کا حکم ہے۔ فیصلہ ہے آج ابو ایوب انصاری کے گھر اللہ کے نبی کا قیام ہوگا۔ آج رات کا کھانا بھی ادھر ہے، آج رات کا سونا بھی ادھر ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کو گھر میں جگہ صاف کر کر بنا کر صاف ستھری کر کر دی۔ رسول پاک کے آنے کے بعد محلہ خوشبوؤں سے ابھر پڑا۔ ابو ایوب انصاری کے گھر میں خوشبوئیں پھوٹنے لگی، صحابہ میں جو آپ کو ملتا خوشبوئیں پھوٹ جاتی۔ انصاری بھی جمع ہے، مہاجر بھی جمع ہے، خواتین بھی جمع ہے، اور ان کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے۔ تمام کے تمام انصاری، ہر ایک آتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی ابو ایوب انصاری کے گھر ہیں، باقی صحابہ میرے گھر آ جائیں۔ دوسرا کہتا میرے گھر آ جائیں، تیسرا کہتا میرے گھر آ جائے۔ لڑائی بھی ہوئی، جھگڑا بھی ہوا۔ حضور پاک کے صحابہ کے متعلق میرے نبی نے فرمایا قرآن دازی کر لو۔ قرآن دازی کے بعد ہر گھر میں ایک ایک صحابی کا نام آیا۔ ان تمام لوگوں نے صحابہ کو اپنے گھر میں سلایا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ انصار میری عطرت ہیں، یہ انصاری میری اولاد ہیں، یہ انصار میرے صحابہ ہیں۔ ان انصاریوں کو کبھی برا نہ کہنا، ان انصاریوں کی کبھی توہین نہ کرنا۔ ان انصاریوں جیسی قربانی دینے والا اور کوئی نہیں ہے۔ ان انصاریوں میں جس کی 2 بیویاں تھی، اس نے ایک بیوی کو طلاق دے کر دوسرے صحابی سے نکاح کرنے کا بھی فیصلہ کیا تھا، اور یہ قربانی بھی دینا چاہتے تھے۔ ان انصاریوں میں سے جس کے پاس دولت تھی، اس نے آدھی دولت اپنے پاس رکھ کر آدھی دولت اپنے مہاجر صحابی کو دینے کا وعدہ کیا تھا۔ میرے نبی جب تشریف لائے، آپ نے انصار میں مہاجروں میں مواخات کیے، بھائی چارہ قائم کیا، ایک دوسرے کے منہ سے نکال کر کھانے والے، اللہ کے نبی کو رہائش، اللہ کے نبی کے صحابہ کو رہائش، اللہ کے نبی کا کھانا، صحابہ کا کھانا، اللہ کے نبی کا سونا، صحابہ کا سونا، اللہ کے نبی کی خدمت، صحابہ کی خدمت۔ یہ انصار ہیں، یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا علامت الایمان حب الانصار، جو ایمان والا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ میرے انصار صحابہ سے خدا کی قسم محبت کرتا ہے ہر چیز سے بڑھ کر۔ میرے نبی کا فرمان ہے میرا ایک صحابی جس جگہ قدم رکھے گا قیامت کے دن اس محلے کا امام ہوگا۔ میرے نبی کا فرمان ہے میرا ایک صحابی جس علاقے سے گزر جائے گا قیامت کے دن ان علاقے والوں کی سفارش کرے گا۔ میرے نبی کا فرمان ہے میرا ہر صحابی اس امت کا قائد ہوگا، اس امت کا امام ہوگا، اس امت کا سفارش کرنے والا ہوگا، اور ان میں انصار ہیں، ان سے مجھے بڑی محبت، ان کے کھانے میں برکت، ان کے پینے میں برکت۔ اور میرے نبی نے فرمایا سب سے پیارا گھر
بنو نجار کا ہے، بنو نجار میں ابو ایوب انصاری کا ہے، کیونکہ اس کے گھر اللہ نے مجھے رہنے کا حکم دیا ہے، اس کے گھر اللہ نے مجھے بیٹھنے کا حکم دیا ہے، اس کے گھر اللہ نے مجھے سونے کا حکم دیا ہے۔ ابو ایوب انصاری بڑے عظیم صحابی ہیں، میرے نبی کے خادم بنتے ہیں، مدینہ میں آپ کے خادم اعلیٰ ابو ایوب انصاری ہیں۔ اونٹنی کو کھولا، سیٹ پہ باندھا، اللہ کے نبی کو لے کر چلے گئے، رات کو اٹھے، بیوی بھی اٹھی، بارش ہوئی، بیوی نے کہا پانی نیچے جا رہا ہے، ہم چلتے ہیں اللہ کے نبی کے فرش کو دیکھتے ہیں، نیچے آتے ہیں پانی کی پھونگیں گر رہی ہیں، آ کے بستر صاف کرتے ہیں، میرے نبی علیہ السلام کی خدمت میں رات بھی دن بھی باقی صحابہ آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ابو ایوب انصاری کے گھر میں ہیں، آپ ہمیں یہ خدمت کا موقع دے دیں کہ ہم گھر سے کھانا بنائیں اور آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ تو میرے نبی نے فرمایا ہاں، جس کے لیے جو ممکن ہو وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں لا سکتا ہے۔ اور حضور پاک علیہ السلام کے پاس مختلف جگہوں سے مائیں بھی، بہنیں بھی، بیٹیاں بھی، بھائی بھی، صحابہ کرام بھی آپ کی خدمت دن بدن کرتے رہے۔ اللہ کے نبی یہاں پر ٹھہرے 7 مہینے 1 سال کے قریب تقریباً اللہ کے نبی ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہے۔ اسعد بن زرارہ ایک صحابی ہیں، ایک چھوٹی سی مسجد تھی ان کی، وہاں پر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی جب تشریف لے گئے، آپ پہلے اسعد بن زرارہ کی اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ یہ جگہ 2 صحابہ کی تھی، ایک کا نام سہل تھا، ایک کا نام سہیل تھا۔ یہ دونوں یتیم بچے تھے، اپنی کھجوریں دھوپ میں اس زمین پر خشک کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے 1 سال 7 مہینے کے قریب اسد بن زرارہ کی اس چھوٹی سی مسجد میں نماز ادا فرمائی۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اے اسعد، میں چاہتا ہوں جہاں تو نماز پڑھاتا ہے باقی جو زمین ہے وہ خرید لی جائے اور یہاں ایک بہت بڑی مسجد بنائی جائے۔ اسد بن زرارہ نے کہا یا رسول اللہ 2 یتیم بچے ہیں، میری کفالت ہے، میں ان کا ذمہ دار ہوں، آپ ایسا کیجئے، زمین کی میں بات کرتا ہوں۔ ابو ایوب انصاری نے کہا یا رسول اللہ آپ زمین خریدیں، مسجد بنائیں، قیمت میں ادا کروں گا۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، قیمت تم ادا نہیں کرو گے۔ بچے آئے سہل سہیل، میرے نبی نے فرمایا بچوں یہ جگہ ہے، یہاں مسجد بنا ڈالو۔ کہا یا رسول اللہ بنا ڈالیں۔ میرے نبی نے فرمایا قیمت کتنی ہے؟ اللہ کے نبی ہم آپ کو ہبہ کریں گے، ہدیہ کریں گے، عطیہ کریں گے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، میں یتیم بچوں سے ہبہ اور ہدیہ اور عطیہ کی زمین نہیں لینا چاہتا، میں تمہیں قیمت ادا کروں گا۔ یتیموں کے مال کھانے والے، یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے، یتیموں کے پاس اگر باپ دولت چھوڑ جائے تو رشتہ دار ان کے قریب آتے ہیں، یتیموں کا باپ اگر دولت نہ چھوڑ کے جائے تو ان کا چاچا تایا بھی قطرہ کے سائڈ پہ ہو جایا کرتے ہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، یتیموں کا مال کھانے والے یأکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، سیصلون سعیرا، ان قریب میرا اللہ ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ حضور پاک کا فرمان ہے، قرآن کا ارشاد ہے، کسی کا باپ مر جائے، کسی کی ماں مر جائے، وہ یتیم ہو جائیں، تم اپنی طرف سے ان کو کھلاؤ، اپنی طرف سے ان کو پلاؤ۔ اگر تم بھی غریب ہو پھر ان کی دولت میں سے تھوڑا سا سامان لے لو اور ان کا ضروری خرچہ پورا کر دیا کرو، خود مت سمیٹو، خود مت کھاؤ، خود ان سے مفاد پرستیاں مت حاصل کرو، یتیموں کو پالو، یتیموں سے پیار کرو۔ زندگی میں اگر تم یتیموں سے منسلک ہو گئے سمجھو کہ اللہ کے نبی کی سنتیں پوری ہو گئی۔ اور اگر تمہارے بھائی کے بچے یتیم ہو گئے، پہلے تم جایا کرتے تھے، بھائی استقبال کرتا تھا، تم اپنے بھائی کا استقبال کرتے تھے، بہت نام تھا تمہارے بچوں کا، بہت نام تھا تمہارے بھائی کے بچوں کا، تم بھی امیر تھے وہ بھی امیر تھے، باپ کی بہت بڑی کمائی تھی، اب باپ مر گیا ہے، سپلائی رک گئی، اب تم کروڑ پتی بن گئے، بچے غریب ہو گئے، اب تمہاری بیٹھک میں بھائی کے بچے نہیں بیٹھ سکتے، اب تمہاری چینی کی پلیٹ میں تمہارے بھائی کے بچے نہیں کھا سکتے، اب اعلیٰ قسم کا فروٹ آتا ہے لیکن تمہارے بھائی کے بھتیجے
تمہارے بھائی کے بچے وہ تم اس کو نہیں کھلاتے، تم اپنے بیڈ پر ان یتیم بچوں کو نہیں آنے دیتے۔ جب تمہارا بھائی زندہ تھا تم آگے بڑھ کے جاتے، اپنے بھتیجوں کو اٹھاتے، ان کی پیدائش پر مٹھائیاں بانٹتے، ان کی پیدائش پر خوشخبریاں دیتے، ان کی پیدائش پر مبارکباد دیتے۔ آج بھائی مر جاتا ہے نا تو بھابھی سے بھی سلوک غلط، بچوں سے بھی سلوک غلط، بچیوں سے بھی سلوک غلط، اور احساس کمتری پائی جاتی ہے۔ چودھری کوئی نہیں، بڑا کوئی نہیں، بڑا وہ ہوتا ہے جس سے غریب خوش ہو جائے اور جس کو یتیم دیکھ کے مسکرا جائے، اور یتیم یہ کہے میرا باپ بھی تھا مگر اس کے جانے کے بعد میرا چاچا، میرا تایا میرا باپ بن کر آ رہا ہے اور میرے باپ کے روپ میں مجھے دکھائی دے رہا ہے، اور مجھے کوئی کمی نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ میرے چاچا نے آج تک مجھے کمی نہیں کروائی، تایا نے آج تک مجھے کمی نہیں کروائی۔ یہ ہے حضور نے فرمایا نہیں، مسجد بھی بناؤں گا تو یتیموں میں تم سے مفت کا سامان نہیں لیتا۔ یا رسول اللہ ہمارے پاس دولت کی فراوانی ہے، ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو بھی کہو، میں یتیموں سے مفت زمین نہیں لیتا، زمین نہیں ہتھیاتا، زمین کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اگر میں مسجد بنا رہا ہوں تو زمین خریدوں گا۔ میرے نبی نے ابو ایوب انصاری سے کہا میں آپ سے قیمت نہیں لیتا، سیدنا ابو بکر صدیق اس کی قیمت ادا کریں گے۔ حضور پاک کے سامنے آگے، یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں۔ میرے نبی نے فرمایا ان 2 یتیم بچوں کو اس زمین کی قیمت دے دو، 5 دینار بنتے ہیں، مگر تم 10 دینار ان کو دو، تاکہ قیامت تک لوگوں کو یہ پتا چلے کہ مسجد بنانے وقت بھی حضور پاک اگر یتیموں کا مال قبول کر لیتے، کون سا اپنا گھر بن رہا تھا، کون سا اپنا بیڈ روم بن رہا تھا، کون سی پراپرٹی بیچنی تھی، کون سی وہ کرائے پہ دینی تھی، کون سے وہاں پہ پلازے بنا کے رینٹ آؤٹ کرنے تھے۔ ایک مسجد تھی لیکن آپ نے یتیموں سے نہیں لی ہے دگنی قیمت، اور سیدنا ابو بکر صدیق نے ادا فرمائی۔ آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا مال ہو خرچ آپ کریں، یہ ابو بکر کی خواہش ہے۔ آج اللہ کے نبی نے اس خواہش کے پر عمل کیا۔ 10 دینار مسجد نبوی کے اس ٹکڑا کے ادا کرنے والا سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ مدینہ میں جو مسجد بنی اس کا نام مسجد نبوی بنا۔ چند مرلوں پر یہ مسجد تھی، 3 ہاتھ کی گہرائی رکھ کر اس کی بنیادیں رکھ دی گئی۔ صحابہ اکرام بہت بڑا جمع غفیر یہاں پہ شامل ہے۔ عورتیں سونے کی بالیاں، اپنے کانٹے، سونے کے کونکے، سونے کی چوڑیاں، سونے کے کڑے دے کر اس مسجد میں اللہ کے نام پر دولت خرچ کرتے جا رہے ہیں۔ حضور انور علیہ السلام اپنے مبارک جسم، مبارک کرتا، مبارک کپڑے، مبارک چہرہ اس مسجد نبی کے ملبہ کو اٹھانے میں صرف کرتے جا رہے ہیں، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سینہ مبارک پر یہ مٹی پڑتی جا رہی۔ حضور پاک اپنی قمیض کے دامن میں مسجد کے پتھر اکٹھے کرتے جا رہے ہیں اور مزدوروں تک یہ پتھر پہنچاتے جا رہے ہیں۔ عمار بن یاسر ہیں، صحابی ہیں جن کا گھرانہ شہداء کا گھرانہ ہے، انبیاء کرام کے پسندیدہ یہ صحابہ کرام میں سے عمار بن یاسر خوبصورت نام کے صحابی ہیں، خوبصورت کام کے صحابی ہیں۔ 2 اینٹیں اٹھا رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، پسینہ آیا ہوا ہے۔ میرے نبی نے پوچھا عمار 2 اینٹیں کیوں اٹھا رہے ہو؟ فرمایا اللہم ھذا الحمال لا حمال خیبرا، یہ جو بوجھ ہے خیبر سے زیادہ نہیں ہے۔ خیبر کے قلعے پر دیکھو حضرت علی نے کیسا اکھاڑا، کیسے دروازہ اٹھایا، کیسے اس کو کھولا، کیسے اس کو سیدھا کیا۔ یہ 2 پتھر، یہ 2 پتھر آج صحابہ اکرام ہیں، مسجد نبی کی بنیاد ہے۔ میرے نبی نے پہلا قدم آگے بڑھایا، 1 پتھر آپ نے رکھا، دوسرے نمبر پر سیدنا ابو بکر صدیق نے رکھا، تیسرے نمبر پر سیدنا عمر نے رکھا، چوتھے نمبر پر سیدنا عثمان غنی نے رکھا۔ پھر عوام الناس آئے، سب نے 1
پتھر رکھا، سارے مردوں نے رکھا، آپ نے رکھا، آپ کے صحابہ نے رکھا، یہ مسجد نبی کی آپ نے تعمیر بنائی، کھجوروں کی چھال کی چھت بنائی، کنکریوں کا آپ نے فرش بنایا، کھجوروں کی لکڑیوں کا آپ نے ممبر بنایا، کھجور کے درخت کا ایک تنا بھی آپ نے بنایا جس کو پکڑ کر میرے نبی خطبہ دیتے تھے، اور جب ممبر بن گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھے، وہ کھجور کا تنا بھی ہلکی ہلکی سسکی آوازوں سے رونے لگا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، کیا آج آپ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے؟ کیا میں اب اکیلا ہو گیا ہوں؟ کیا میں اب جمعہ کے اندر آپ کے ہاتھ میں نہیں آؤں گا؟ میرے نبی نے فرمایا رونا نہیں ہے، کیا تو اس بات پہ راضی ہے قیامت کے دن اللہ تجھے جنت کا ایک درخت بنائیں گے اور تو وہاں پر بھی میرے پاس رہے گا۔ اللہ کی قسم، قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی اور سیرت آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ مدینہ آج مشہور ہے، اپنی بلڈنگوں سے نہیں ہے، اپنی زمین سے نہیں ہے، مدینہ کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ مسجد النبوی ہے، مدینہ کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ ریاض الجنہ ہے، مدینہ کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ جنت البقیع کا قبرستان ہے، مدینہ کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ رسول پاک کی مسجد قباء ہے، مدینہ کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ مسجد الجمعہ ہے، مدینہ کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ مسجد ذوالقبلتین ہے، اور مدینہ الرسول کی سب سے بڑی وجہ مساجد ہے، مدارس ہیں، نماز ہے، ایمان ہے، احکام ہے۔ اب یہ ترقی مدینہ کی ہے تو نام مسجدوں کی وجہ سے۔ حضور پاک جب تشریف لائے پورا مدینہ خوشبودار ہو گیا، وہ بچیاں جو میرے نبی کا انتظار کرتی تھی اب یہ اشعار پڑھ رہی ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ ایک نبی آیا ہے، ثنیت الوداع کی چوٹیوں سے ہمیں نظر آیا ہے، 14ویں رات کی طرح چمک رہا ہے، اب ہم پر واجب ہے ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس نبی کے آنے کے بعد یثرب اب مدینہ بن چکا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں اس مدینہ میں ہوں جہاں تم بھی جاؤ گے انشاءاللہ۔ جس طرح لوہا جو ہوتا ہے لوہے کے زنگ کو آگ ختم کرتی ہے، اس طرح مدینہ تمہارے گناہوں کو ختم کرتا رہے گا۔ جو بندہ میری امت میں آئے، مدینہ میں موت آ جائے، مدینہ قیامت کے دن اس کی جنت کی شفاعت کرے گا۔ میرے نبی نے فرمایا جو مدینہ میں رہتا ہے مدینہ اس کے اوپر انوارات نبوت کے عکس ڈال دیتا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے اس مدینہ میں کبھی طاعون کی بیماری نہیں آئے گی، اس مدینہ میں کبھی دجال نہیں آئے گا، اس مدینہ کے اندر کبھی کوڑ کا مریض نہیں آئے گا، اور دجال آ کر جھانکے گا، پہاڑیوں سے دیکھنے لگے گا، مدینہ کی طرف بڑھنے لگے گا۔ میرا اللہ 3 مرتبہ مدینہ کی زمین کو جھٹکا دے گا، ایک جھٹکے سے دجال بھاگے گا، ایک جھٹکے سے منافق بھاگے گا، ایک جھٹکے سے مشرک بھاگے گا۔ مدینے کو میرا اللہ پاک کرے گا، مدینہ کو میرا اللہ صاف کرے گا، مدینے کو میرا اللہ طیب بنائے گا۔ مدینے کا نام بھی خوبصورت، مدینے کے کام بھی خوبصورت، مدینے کے انعام بھی خوبصورت، مدینے کے اصحاب رسول بھی خوبصورت، اور مدینہ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے زیادہ خوبصورت۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا مدینے کا احترام کرو۔ ایک آدمی نے کہہ دیا تھا کہ مدینے کا دہی بڑا کھٹا ہے، ہمارے ملک کا دہی بڑا میٹھا ہوتا ہے، تو میرے نبی نے خواب میں فرمایا تھا نکل جا، تو نے مدینے کے دہی کو غلط کہا ہے اور نبی کے شہر کی تو نے گستاخی کی ہے، جا چلا جا، اس جگہ نہ ٹھہرنا ورنہ توبہ طائب ہو جا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مدینہ طیبہ جب تشریف لائے 11 دن آپ رکے ہیں، رات کو نہیں سوئے، دن کو نہیں سوئے، آپ کے شاگرد آتے، آپ سے پڑھتے، آپ کہتے مجھے اجازت دے دو میں واپس چلا جاؤں، کہتے نہیں ایک دن ٹھہر جائیں، ایک دن ٹھہر جائیں۔ 11 دن تک امام ابو حنیفہ ٹھہرے، 11ویں دن آپ نے فرمایا اب میں نہیں ٹھہر سکتا۔ لوگوں نے روکنا چاہا، کہا اب میں نہیں ٹھہر سکتا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی کہ آپ 11 دن رک رہے ہیں،
اب آپ یہاں نہیں رہ سکتے. آپ نے فرمایا 11 دن تک میں نے کھانا پینا بہت کم کیا ہے, پیشاب کو بھی روکا ہے, قضائے حاجت کی مجھے طلب نہیں تھی. اب 11 دن گزر چکے ہیں, پیشاب شدید آ رہا ہے, قضائے حاجت کی طلب ہے. میں اس نبی کے شہر مدینہ المنورہ میں واش روم میں چلا جاؤں, یہ اس شہر کی توہین ہے اور نبی کے مدینہ طیبہ کی توہین ہے. میں امام ابو حنیفہ 11 دن یہاں رہ کر آج جا رہا ہوں تاکہ مدینے سے باہر نکلوں اور کسی جگہ پر پیشاب کر لوں تاکہ مدینہ کی توہین نہ ہو, نبی کے شہر کی عزت, نبی کے شہر کی عظمت, نبی کے شہر کا یہ سارا سلسلہ برقرار رہے. پھر میرے نبی علیہ السلام نے زمین خریدنے کے بعد درخت کاٹے, درختوں کے بعد وہاں پہ مشرکوں کی قبریں تھی وہ آپ نے کاٹی, منافقوں کی قبریں تھی وہ بھی آپ نے توڑی. ایک درخت تھا جو یہودیوں کا تھا جس کو غرقد کہتے ہیں. یہ غرقد وہ درخت ہے کہ جب دجال آئے گا اس وقت اس کو مارنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, یہودی دوڑیں گے, درختوں کے پیچھے چھپیں گے. وہ درخت مسلمان سے کہیں گے آؤ ہمارے پیچھے, ایک یہودی ہے اس کو قتل کر دو. لیکن ایک درخت ہے جس کا نام غرقد ہے, وہ غرقد درخت یہودیوں کے چھپنے کے بعد ان کی شکایت نہیں کرے گا اور یہودیوں کے وہاں پر پناہ دے گا اور اس کی وجہ سے یہودی قتل سے بچ جائیں گے. آج اسرائیل میں, فلسطین میں اور کئی یورپین ممالک میں غرقد درخت کو اگایا جا رہا ہے اور اس کی نسلیں بڑھائی جا رہی ہیں اور اس کی نسلیں زیادہ کی جا رہی ہیں. اور آج پوری دنیا میں اسرائیل ایک چھاونی بنا ہوا ہے اور پوری دنیا, یورپ اس کے پیچھے ہیں اور وہ سب کا امام بنا ہوا ہے اور وہ دجال کے آنے کا مکمل طور پر پلان بنا چکا ہے, تیاری کر چکا ہے, غرقد درخت اگا چکا ہے, اپنی حفاظت کے سامان بناتا جا رہا ہے. اور یہ دجال کے ظہور کا زمانہ بالکل قریب سے قریب تر آتا جا رہا ہے. لیکن میرے نبی نے فرمایا جو مدینہ میں ہوگا اور جو مکہ میں ہوگا دجال سے کوئی خطرہ نہیں, باقی ہر جگہ پر دجال کا فتنہ ہوگا. قیامت سے پہلے بہت بڑا فتنہ ہوگا اور ایمان بچانا, ایمان کو مستقیم رکھنا, ایمان کو ٹھیک رکھنا اس ٹائم بہت مشکل کام ہوگا. اور اس وقت جو ایمان قائم رکھے گا اور دجال کو پہچانے گا اس وقت میرا اللہ اس کو جنت کے بہت بڑے درجات بھی عطا فرمائے گا. یہاں تک کہ ان فتنوں کے دور میں ایک سجدہ کرنے والا آدمی 50 سال کی نمازوں کے برابر ثواب حاصل کرے گا. یہ فتنوں کا دور ہے. ایک بندہ اگر اس دور میں کلمہ پڑھے گا 50 ایمان والوں کی طاقت کے برابر اللہ اس کے ایمان کو بڑھائے گا. آج فتنے نہیں ہیں, آج فتنے نہیں ہیں. خدا کی قسم آج نماز پڑھی جا سکتی ہے, آج ٹوپی پہنی جا سکتی ہے, آج پگڑی پہنی جا سکتی ہے, آج بیٹی کو دوپٹہ دیا جا سکتا ہے, آج بیوی کو برقع دے سکتے ہیں, آج ہر قاری صاحب سے قرآن پڑھ سکتے ہو, ہر مدرسے میں حدیث پڑھ سکتے ہو, ہر ٹوٹی پہ وضو کر سکتے ہو, ہر درخت کی مسواک کر سکتے ہو, ہر سرمے کو سنت کے مطابق لبا سکتے ہو, نیچے بیٹھ کر سنت کے مطابق روٹی کھا سکتے ہو. علماء کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں بیٹھنا چاہو بیٹھ سکتے ہو, مگر ہم نہ شکرے ہیں, ہم نہ قدرے ہیں, ہم اس وقت کی قدر نہیں کر رہے. ہمیں ضرور ان فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا جہاں پر نماز جنازہ پڑھانے والا, سکھانے والا, وضو کروانے والا, سکھانے والا, امامت کروانے والا, نماز پڑھنے والا, مسجدوں کے تالے کھولنے والا, اذان دینے والا خدا کی قسم آپ کو نہیں ملے گا, مجھے نہیں ملے گا. آج کی قدر کرو, اس وقت کی قدر کرو. یہ وقت فتنوں کا ہے. سیاست دانوں کی طرف ایمان نافذ کرنے کی لینے مت دو. سیاست دانوں کو ایمان نافذ کرنے کا مت کہو, نہ ان کو ذمہ دار کہو. ایک سیاست دان نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے, نہ کسی کا کچھ بنا سکتا ہے. وہ تو ایک عہدہ ہے
جو اس کے ہاتھ میں آیا ہے کل وہ کسی دوسرے ہاتھ میں آئے گا، پرسوں وہ کسی تیسرے ہاتھ میں آئے گا۔ یہ سیاستدان، یہ پارٹیاں، یہ اسمبلیاں، یہ سب ظلم، سب جہالت، سب 2 نمبر کام ہے۔ اللہ سے خلیفہ مانگو، خلیفہ مانگو، خلیفہ مانگو، اللہ تمہیں خلیفہ عطا فرمائے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اللہ کا وعدہ ہے اگر تم نیک اعمال کرو گے اللہ تمہیں خلیفہ بھی دے گا، اللہ تمہیں خلافت بھی دے گا۔ اور خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو آپ کے پاس آ کر آپ کو کہے کہ آپ میرے امام بن جاؤ، آپ ملک کے وزیر بن جاؤ، آپ ملک کے قاضی بن جاؤ، آپ ملک کے بادشاہ بن جاؤ۔ یہ بادشاہ نہیں ہوتے جو آپ کی جوتیوں میں بیٹھ کے ووٹ مانگ لیں، یہ ہیں جمہوری قوتیں بنی ہوئی ہیں، یہ سراسر حکومت سلطنت، حکومت سلطنت یہ سراسر ظلم ہے۔ اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے پھر یہ حکمران آتے ہیں، یہ حکمران پوری دنیا میں کسی کے اندر بھی اسلام نافذ نہیں کر سکتے۔ اسلام کے نفاذ کے لیے اپنے رب کے سامنے سجدہ بحضور ہونا پڑے گا، اور اس وقت کی ہمیں قدر پڑنی پڑے گی۔ اور مدینہ طیبہ آج اس زندگی کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ میرے نبی نے اس غرقت درخت کو بھی کاٹا اور آپ نے فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دو، یہ آپس میں دوست ہیں، یہ تمہارے کبھی دوست نہیں بن سکتے۔ آج ہمارے وزراء بادشاہ یہود کی مرہون منت ہیں، ان کے بجٹ، ان کی طاقتیں، ان کے پیسے، ان کے قرضے، ان کے ملک، ان کی دولتیں آج اس طرف دیکھ رہی ہیں۔ اور وہ وقت جب سیدنا عمر بن خطاب خلیفۃ اللہ تھے، اور جس وقت سیدنا عثمان غنی اللہ کے نبی کے خلیفہ تھے، جب حضرت علی اللہ کے نبی کے خلیفہ تھے، جب سیدنا امیر معاویہ بحری جہازوں کے ساتھ پوری دنیا پر اسلام کی اس تمام نظام کو برقرار رکھے ہوئے تھے، آج وہ وقت ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، نکل چکا ہے۔ میرے نبی تشریف لائے، مدینہ ہے، ریاست مدینہ، ریاست مدینہ۔ آج کا یہ وزیر اعظم بیچارہ کیا سمجھتا ہے کہ مدینہ کیا ہے، ریاست مدینہ کیا ہے، اور نظام اسلام کیا ہے، اور نبی نے کیا دکھایا ہے۔ آج مسجد نبی بنا دی گئی، مسجد نبی میں جماعت شروع، جمعہ شروع، نمازیں شروع، بڑھتی بڑھتی مسجد نبی آج لاکھوں کی تعداد میں اپنے اندر انسانوں کو سمو لیتی ہے۔ ساتھ جنت البقیع کا قبرستان بنایا گیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے 3 دروازے مسجد نبی کے رکھے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رہائش بالکل باب جبرائیل کے ساتھ تھی، جہاں سے جبرائیل امین آپ پر وحی لے کر آتے۔ حضور پاک نے مسجد نبی بنانے کے بعد تقریباً 4 سے 5 مہینے تک اپنا چہرہ بیت المقدس جو قبلہ تھا اس کی طرف کر کے نماز پڑھی۔ پھر آپ کے کعبے کا حکم آیا اور آپ نے اپنا چہرہ کعبے کی طرف کیا۔ 17 مہینے مجموعی طور پر ہمارے نبی نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہے، اور اس کے بعد آپ نے بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی ہے۔ میرا اللہ بتا رہا تھا ساری دنیا کے نبی آئے ہیں، ایک قبلہ کے نبی بن کر آئے ہیں، اور حضور پاک آ رہے ہیں 2 قبلے والوں کے نبی بن کر آ رہے ہیں۔ بیت المقدس قبلہ ہے، وہاں پر بھی آپ امام ہیں، بیت اللہ قبلہ ہے، یہاں پر بھی آپ امام ہیں، اور قیامت کے دن آپ کا ایک لقب ہوگا، وہ نبی ذوالقبلتین، جو 2 قبلوں کے نبی ہیں، 2 قبلوں کے امام ہیں، 2 قبلوں کی سمت کے ساتھ آپ کی رسالت ہے، آپ کی نبوت ہے۔ اس قبلہ سے ہی اللہ کے نبی کو معراج کروائی گئی ہے، اور اسی قبلہ کے ساتھ ہی اللہ کے نبی کے یہ سفر طے کیے گئے ہیں۔ بیت المقدس بھی آپ کا قبلہ ہے، بیت اللہ بھی آپ کا قبلہ ہے، تو حضور انور کا مدینہ میں آنا یہ پوری دنیا میں رحمت ہے۔ اور آج وہ مدینہ طیبہ ہے، ہر بندہ مدنی بنا ہوا ہے، ہر گروپ مدنی بنا ہوا ہے، ہر دفتر مدنی بنا ہوا ہے، اور مدنی لوگ آج کل اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، جبکہ ان کے ظاہر، ان کے باطن
اللہ کے نبی کے سنتوں کے بالکل خلاف ہوتے ہیں۔ خالی مدنی کہنے سے کامیابی کوئی نہیں ہے، خالی مکی کہنے سے کامیابی کوئی نہیں ہے۔ خالی بیت اللہ کا عاشق بن جاؤ، خالی مدینہ کے عاشق بن جاؤ۔ خود رسول پاک کی صورت 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والا اس کا حق بنتا ہے وہ مدنی کہے، مکی کہے۔ داڑھی رکھنے والا اس کا حق بنتا ہے مکی کہے، مدنی کہے، ورنہ خدا کی قسم مکہ اور مدینہ کے نام رکھ کر کاروبار، تجارتیں، دکانیں، بازار، مارکیٹیں، پلازے، شاپنگ سینٹر سارے بن چکے ہیں، لیکن اس کے اندر مدینہ کے اعمال نہیں ہیں۔ اس طرح آج ہمارے معاملات میں تمام ہمارے وزرائے اعظم جو ہیں اس کو اسلامی فلاحت اور ریاست مدینہ کا نام دے رہے ہیں، لیکن یہاں پر رسول پاک کا وہ نظام نہیں ہے اور حضور انور علیہ السلام کے نظام نماز نہیں ہے۔ جب یہ حکومتیں شروع ہوئی تھی کہتے تھے ہم کوشش کر رہے ہیں پورے ملک میں اذان ایک وقت میں ہو، پورے ملک میں نماز ایک وقت میں ہو، ہم کوشش کر رہے ہیں نماز کے اندر بازار یکسر بند ہو جائیں، ہم کوشش کر رہے ہیں مارکیٹیں مکمل طور پر بند ہوں اور نماز کی ابتدا کی جائے۔ مذہبی وزارت کے جو ہمارے وزراء تھے کہتے تھے ہم تجربہ کریں گے اسلام آباد سے، اور ہم مساجد کا بھی تجربہ کریں گے، اذانوں کا بھی تجربہ کریں گے۔ آج نہ دنیا رہی، آج نہ دین رہا، دین کو بھی آج بدنام کرنے کی کوشش، اور دنیا کے اعتبار سے آٹا، چینی، دالیں، چاول یہ کہاں کہاں چلی گئی، اور خدا کی قسم آج مسلمان ذلیل ہو رہا ہے اور خوار ہو رہا ہے اور اس کو مار پڑ رہی ہے اور اللہ کی طرف سے ذلتیں آ رہی ہیں۔ اور یہ ذلتیں کیوں آتی ہیں؟ مدینہ کے نظام کا نام ہے، اشتہار بھی ہے، فلیکس بھی ہے، سوشل میڈیا پر بھی ہے، ہمارے وزیر اعظم کی زبان پر بھی مدینہ کی ریاست کا نام ہے، مگر مدینہ کے کام، مدینہ کا نظام، مدینہ کا اسلام، مدینہ کا نفاذ اسلام، مکہ کا نفاذ اسلام آج یہاں نہیں۔ اگر ذرا سا وہ آتا ہے فوراً دہشت گرد بنا کر اس اسلام کو بھی یہاں سے توڑنے کی کوششیں کر دی جاتی ہیں۔ آج مسجد نبوی ہے، اللہ کے نبی کی یادگار ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پیسہ لگا ہوا ہے، اس کی تعمیر والے ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، رسول پاک بھی ہیں۔ اس مسجد نبی کے ساتھ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کے حجرے تعمیر فرمائے۔ میرے نبی علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا اب ہم آ چکے ہیں، مدینہ میں مساجد بھی بن گئی، گھر بھی بن گئے ہیں، اب ہم اپنے گھر والوں کو بلاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے 500 روپیہ دیا اور 2 ساتھیوں کو بھیجا، جاؤ مدینہ سے حضور کے گھر والوں کو بھی لے کر آؤ، ہمارے گھر والوں کو بھی لے کر آؤ۔ یہ پیسے دینے والے، اونٹنیاں دینے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آج اس مسجد میں جائیں گے، آپ نماز پڑھیں گے، اس مسجد میں گھومیں، اس مسجد میں پھریں، اس مسجد کی در و دیوار کو دیکھیں، یہ مسجد کتنی خوبصورت، کتنی وسیع، ایک ایک پتھر، ایک ایک ٹائل، ایک ایک اینٹ، ہر جگہ پہ جاؤ گے ایک عجیب روحانی سکون ہے۔ لیکن کبھی آپ اس جگہ جانا جو پرانی مسجد ہے، کبھی اس جگہ جانا جہاں ریاض الجنہ ہے، کبھی اس جگہ جانا جہاں منبر رسول ہے، کبھی اس جگہ جانا جہاں میرے نبی کا روضہ ہے، کبھی اس جگہ کو دیکھنا جہاں صدیق اکبر کا روضہ ہے، کبھی اس جگہ کو دیکھنا جہاں عمر فاروق کا روضہ ہے، کبھی اس جگہ کو دیکھنا جہاں سے جبرائیل امین آیا کرتے تھے، اور کبھی آگے بڑھ جانا جنت البقیع میں صحابہ جہاں پر مدفون ہیں، یہ علاقے میں گھوم لینا، پھر لینا، بیٹھ لینا، اٹھ جانا، سو جانا، آپ کو پتا چلے گا آج بھی اس جگہ پر کیا روحانیت، آج بھی اس جگہ پر کیا خوشبو ہے، آج بھی اس کی گلیوں میں، محلوں میں ایک اجنبیت نہیں ہے، بلکہ مدینہ میں جا کر ایسا لگتا ہے میں اپنے گھر آ گیا، میں اپنے محلے میں آ گیا، مجھے کوئی اجنبیت نہیں، مجھے کوئی ایسا نظام نہیں۔ کسی جگہ جاؤ، مدینہ میں گھومو، حضور پاک کے امتی ہو، اللہ آپ کو بتائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ مدینے والوں کے وزن زیادہ کر، ناپ زیادہ کر، تول زیادہ کر،
پیمانے زیادہ کر، برکتیں زیادہ کر، ہاتھ کھلا رکھ، ان کو نمازی بنا۔ آج ریاست مدینہ کی ہر دکان نماز کے وقت بند ہے۔ اب عمران خان اگر بند نہیں کرتا تو آپ اپنی مارکیٹیں تو کر سکتے ہو، اپنی دکانیں تو کر سکتے ہو۔ ایک دکاندار بھی اپنے آپ کا خود مختار ہے، کیا اس کو پیچھے سے وزیر اعظم لیٹر بھیجے گا کہ تو اپنی دکان بند کر؟ پھر وہ بند کرے گا۔ وزیر اعظم کے ہاتھ میں اسلام کا نفاذ نہیں، اسلام کا نفاذ اللہ اپنے خلیفوں سے لیتے ہیں، اسلامی حکومتوں سے لیتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو خود آگے بڑھنا ہے، یہاں پر آپ کو خود آگے چلنا ہے، یہاں پر آپ کو خود نماز نظام اور اسلام نافذ کرنا ہے۔ اس وقت آپ جمعہ میں ہیں، آپ کی دکانیں بند ہیں، بتاؤ کون سا رزق کم ہو گیا؟ مسجد بھی شان والی، دکان بھی شان والی، جب آؤ گے اللہ کے فرشتے تمہاری فوج دیکھ کر ہنستے ہیں، جب جاؤ گے نماز پڑھ کر اللہ کے فرشتے تمہاری کامیابی دیکھ کر ہنستے ہیں۔ اور وہ کون سی مسجد ہے جہاں پر ایک ایک بندہ آتا ہو اور جہاں ہزاروں بندے بیٹھتے ہیں وہاں 10 بندے نماز پڑھتے ہوں، مسجد کے صفیں رو رہی ہوں، مسجد کے فرش رو رہے ہوں، مسجد کے وضو خانے رو رہے ہوں، مسجد کے نظام آنسو بہا رہے ہوں؟ یہ نظام نہیں ہے، یہ نظام نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دکاندار میں سے ہر دکاندار 5 ٹائم کی نماز اپنی مسجد میں بنا لے اور نماز کے وقت اپنی دکان بند کرے۔ آج مدینہ میں اذان ہے، مکہ میں اذان ہے، وہاں پر اگر چمچ سے کوئی سالن نکالتا ہے تو وہ سالن دوبارہ سے دیچکے میں ڈال دیتا ہے اور گاہک سے کہتا ہے جاؤ نماز پڑھو پھر واپس آنا۔ اگرچہ کچھ بدبخت لوگ ایسے بھی ہیں جو وہاں پر شٹر نیچے کر لیتے ہیں اور اندر بیٹھ کر نماز کے وقت میں فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ان کی بدبختی ہے، یہ ان کی تباہی ہے، یہ ان کی ناکامی ہے۔ لیکن ظاہری طور پر آپ مکہ میں جائیں طبیعت خوش، مدینہ میں جائیں طبیعت خوش، نماز کا وقت طبیعت خوش، دن کے وقت طبیعت میں سکون، رات کے وقت طبیعت میں سکون۔ وہاں پہ رات بھی ایسے لگتی ہے جیسے کوئی دن ہے، اور ایسی رونق ہے جیسے کوئی دن ہے، اور ایسا خوبصورت مزاج ہے جیسے کوئی دن ہے۔ تو میرے بھائیوں، نماز ایمان کی روح ہے اور نماز میں روحانی ترقیاں ہیں، اور حضور پاک کے سارا سفر مدینے کا ہے۔ آپ نے مسجد قباء بنائی، مسجد جمعہ شروع کی، مسجد نبی بنائی، ذوالقبلتین بنائی، مسجد قباء بنائی اور مسجد نمرہ بنائی، اور یہ تمام مساجد آج آپ کو بتا رہی ہیں حضور پاک نے مساجد کے نظام کو نافذ کیا ہے، مساجد کے نمازی بنائے ہیں، مساجد سے ہی آپ کا درزی نکلا ہے، مساجد سے ہی آپ کا سبزی بیچنے والا نکلا ہے، مساجد سے ہی آپ کے گوشت بیچنے والا نکلا ہے، مساجد سے ہی پرچون والا نکلا ہے، مساجد سے ہی صفائی والا نکلا ہے، مساجد سے ہی کپڑے کا تاجر نکلا ہے، مساجد سے ہی دودھ دینے والا آیا ہے، مساجد سے ہی دہی بیچنے والا آیا ہے، مساجد سے ہی گوشت بیچنے والا آیا ہے، مساجد سے ہی جوتیاں سینے والا آیا ہے، مساجد سے ہی سونا بنانے والا آیا ہے اور سونا بیچنے والا آیا ہے، اور ہیرے بنانے والا آیا ہے اور ہیرے بیچنے والا آیا ہے۔ یہ سب صحابہ ہیں، سب صحابہ ہیں۔ اب بتاؤ، کبھی وہ درزی غلطی نہیں کر سکتا، اور کبھی وہ دودھ والا غلطی نہیں کر سکتا، اور کبھی وہ دہی والا غلطی نہیں کر سکتا، اور کبھی وہ کسائی پانی نہیں ڈال سکتا۔ کیوں؟ اللہ کی مسجد میں رزق کا یقین ہے، اللہ کی مسجد میں پانی کا یقین ہے، اللہ کی مسجد میں تمہیں ہر چیز ملتی ہے، اللہ کی مسجد میں تمہاری حالت بدلتی ہے، اللہ کی مسجدیں تمہیں پاک کر دیتی ہیں۔ صبح رب ناراض ہے تو دن کو راضی ہو جاتا ہے، دن کو ناراض ہے تو شام کو راضی ہو جاتا ہے، شام کو ناراض ہے تو صبح راضی ہو جاتا ہے۔ جمعہ کو ناراض تھا، اب آگے راضی ہو گیا۔ حضور نے فرمایا اگلے جمعے تک اللہ تمہارا راضی رہے گا۔ عید پر ناراض تھا، تم آگے، اللہ راضی ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا اگلی عید تک تمہارا اللہ راضی رہے گا۔ رمضان سے پہلے ناراض تھا، رمضان میں تم آگے، اللہ راضی ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا اگلے رمضان تک تمہارا اللہ تم سے راضی رہے گا۔ ایک ظہر کے ٹائم ناراض تھا، آپ آگے، راضی ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا عصر تک راضی رہے گا، عصر میں راضی ہے، مغرب تک رہے گا، مغرب میں راضی ہے، عشاء تک رہے گا، عشاء میں راضی ہے۔ اور میرا اللہ راضی ہوتا ہے نماز سے، اور نماز صرف اپنے دوست کو پڑھاتا ہے۔ اللہ کا دشمن کبھی نماز نہیں پڑھتا، اللہ کا دشمن کبھی نماز پڑھ بھی نہیں سکتا۔
اللہ کے دشمن ایسے ہیں جو سامنے نماز ہو رہی ہو لیکن وہ نماز میں نہیں آتے. تو یاد رکھنا جس کو نماز کی توفیق ہے وہ اللہ کا دوست ہے, جس کو نہیں ہے میرا اللہ اس سے دور ہے, میرے اللہ کے فرشتے اس سے دور ہیں. اب بتاؤ روزی میں برکت کون دے گا, بازاروں میں برکت کون دے گا؟ کم از کم ہماری مارکیٹیں, کم از کم ہماری دکانیں, کم از کم ہمارا محلہ, کم از کم ہمارا علاقہ. یہ جس طرح جمعے میں آ کے بیٹھتا ہے یہ نمازوں میں بھی بیٹھ سکتا ہے. اور نمازوں میں مسجد میں آ کر بتاؤ, تمہیں پتا چلے گا ریاست مدینہ کیا ہے, فلاحی ریاست کیا ہے, اسلام کا نظام کیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں دوستو بزرگوں, اللہ کے نبی کی ہجرت سے آج مدینہ چمک گیا ہے. اللہ کے نبی کی ہجرت کی برکت سے آج مسجد نبی بن گئی ہے. اللہ کے نبی کی ہجرت کی برکت سے آج حضور پاک کا روضہ انور مدینۃ المنورہ میں ہے, اور آج ریاض الجنہ کا ٹکڑا مدینۃ المنورہ میں ہے. جب آپ کے قدم اس قالین پہ لگ جائیں جو ریاض الجنہ کا بچھا ہوا ہے, سمجھ جاؤ اللہ نے جنت میں آپ کا پاؤں رکھوا دیا ہے. اب اللہ انشاءاللہ آپ کو نہیں نکالے گا. مدینہ میں لے کر تو ہم کچھ نہیں جاتے, کم از کم واپسی پر ہم رسول پاک کی سنت مبارکہ داڑھی مبارک کو لے آئیں. عمرے کے سفر کھل چکے ہیں, ہر بندہ کوشش کرے جتنی طاقتیں ہوں اللہ کے نبی کے روزہ کو دیکھے اور وہاں جا کر اپنے رب سے معافی مانگے کہ مدینہ ناراض تھا, مسجد نبی ناراض تھی, بیت اللہ ناراض تھا, اور اب بھی ایسے ہی حالات چل رہے ہیں. اللہ ہم سب کو اپنی ساری دنیا کی مساجد سے محبت کی توفیق دے. اللہ کے نبی نے مدینہ میں جس مقصد کے لیے انسانیت کو جمع کیا ہے آج ہمیں اپنے علاقوں میں بھی اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.